توبہ تو کیفیت قلبی کا نام ہے، دل کی حالت ہے یہ۔ آدمی اللہ سے معاہدہ کرتا ہے تب توبہ ہوتی ہے، اللہ سے معاہدہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتا ہے، مالک تیرے میرے بیچ جو رشتہ ہے میں نے نادانی کی ہے اس کی توبہ کرتا ہوں، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں تسلیم ہے مجھے، میں بندہ ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور چہرے پر فکر تھی، امت کرے یا رسول اللہ، سرکار صاحب نے یا رسول اللہ اس بات کی فکر ہے، کہا میری امت گناہ کرے گی تو کیا ہوگا، کیسے بخشے جائیں گے، کیا ہوگا، میری شفاعت تو ہے، پھر بھی مجھے ڈر تو ان کے بارے میں لگا ہے۔ مسلمانوں جو رسول ایسا رہا ہو اس کے لیے ہمارے تمہارے دل کیسے ہو گئے، کیسے گندے ہمارے قلوب ہو گئے، اس رسول پر معاذ اللہ حرف گیری کرتے ہو، اس رسول پر تبصرہ کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، جو تمہارے میرے لیے جیا دنیا میں اور گیا بھی تو تمہارے لیے۔ تو ایک پرندہ حضور کے سامنے آیا جو بڑا خوبصورت تھا، اس کے گلے میں ہیرے کے جواہرات تھے، ہار تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا پرندہ تو میں نے کہیں دیکھا نہیں۔ صحابہ نے کیا سنا، کون سا پرندہ، ہم تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ تو پرندہ درخت کی ٹہنی سے نیچے اترا اور تھوڑی سی ریت اپنی چونچ میں اٹھائی، اڑ گیا، پھر آیا، پھر اٹھائی، پھر اڑ گیا، پھر آیا، 3-4 بار ایسا ہوا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر گیا۔ کہا تو کیا کر رہا ہے یہ؟ کہا سرکار میں ریت لے جا کے سمندر میں ڈال رہا ہوں تاکہ باندھ بن جائے۔ حضور نے فرمایا پاگل، تو دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے تو تجھے یہ عقل نہیں ہے کہ سمندر میں ریت سے باندھ باندھے گا؟ تب اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میں فرشتہ ہوں، آپ کو فکر میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں۔ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، اگر ریت کے ذروں سے چوچ میں بھر کے سمندر میں باندھ نہیں باندھا جا سکتا تو اللہ کی رحمت کے سمندر کو آپ کی امت کے گناہ باندھ نہیں سکیں گے۔ واہ 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 واہ، اے رسول اللہ آپ فکر میں کیوں سرکار، آپ کی امت کے سارے گناہ مل جائیں تو خدا کی رحمت کا کچھ بگڑنے والا، بولیے، ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، آنکھیں چھلک جاتی، یا اللہ تیری رحمت کو سلام، تیرے نبی کو سلام، جس نبی رحمت نے ہمیں یہ باتیں بتا دی۔ تو مسلمانوں گناہ کا ہو جانا تعجب نہیں ہے، گناہ پر ڈٹے رہنا تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ پر ڈٹنے سے بچائے۔ شرمندگی اور ندامت دولت بے بہا ہے۔ فرمایا جس گھڑی مسلمان شرمندہ ہوتا ہے، اندر شرمندگی اندر ہوتی ہے نا کہ باہر ہوتی؟ اچھا سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، لوگوں نے کہا آپ دعا کریں بارش ہو جائے، پیغمبر گئے نماز کے بعد دعا کیا اللہ تعالیٰ بارش برسات ہے، یہ مخلوق تباہ ہے، چرند و پرند سوکھے بھوکے مر رہے ہیں۔ فرمایا بارش نہیں ہوئی، اگلے دن پھر گئے، پھر نہیں، تیسرے دن لوگوں نے کہا یہ تو پیغمبر ہے، پیغمبر کی دعا بھی اللہ نہیں سنتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، عرض کی مولا میں تیرا رسول ہوں، ہاں تو کلیم ہے میرا، پھر دعا کیوں نہیں سنتا؟ فرمایا تیری دعا تو قبول و مقبول ہے، تو بارش کیوں نہیں ہوتی؟ کہا تیرے پیچھے آمین کہنے والوں میرا ایک نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا، اسے نکال دے محفل سے، ابھی پانی برسے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے، کہا سنو مجھے وحی ہوئی ہے تمہارے درمیان کوئی ایسا نافرمان ہے جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا، کون ہے وہ؟ نکل جائے اس محفل سے۔ تو جو تھا وہی اس کے سر جھک گیا نیچے، گریبان میں عرض کی آج تک تو نے پردہ ڈالا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں کہ میں وہی ہوں، آج بھی پردہ ڈال، تیری عزت کی قسم آج کے بعد سے گناہ نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے یہ بات قلب میں کہی، دل میں کہی، بادل چھائے، بارش جھماجھم شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے مولا ابھی وہ بدکار تو نکلا بھی نہیں اور بارش ہو گئی، تو نے فرمایا اس کو نکالو، تو نکلا بھی نہیں اور بارش ہو رہی۔ فرمایا موسیٰ اس سے ہماری دوستی ہو گئی، تو اس سے دوستی ہو گئی؟ ہاں اے موسیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو میں زمین سے آسمان تک 70,000 قندیلیں روشن کرواتا ہوں اور جشن کی رات کہتا ہوں، فرشتوں سے کہتا ہوں آج میرے بندے نے مجھ سے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک جب وہ گناہ کرتا تھا تو کسی نے اسے پہچانا نہیں، اب تیرا دوست ہے تو اب تو پہچانوا دے۔ فرمایا جب اس حالت میں اس کا پردہ ہم نے رکھا ہے تو اب تو دوستی کی حالت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو توبہ اس شے کا نام، توبہ تو یہ رات جو ہے شب توبہ ہے، شب نجات ہے، شب برکات ہے، شب حسنات ہے۔ اگر والدین کو ناراض کیا ہے تو جاؤ پہلے معافی مانگو، ان کے پیر پہ گرو، ان کو راضی کرو۔ قسم اللہ رب العزت کی اگر 70 سال تک حج کعبہ کرتے رہو، کعبے کی دیوار دھلتے رہو،
کعبے کو غسل دیتے رہو. اور ماں باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو اللہ کے نزدیک یہ سارا عمل ناکارہ اور اکارت ہے. اگر ہے آج کی شب میں کسی نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے تو جائے توبہ کرے, ان سے معافی مانگے, ان کو راضی کریں. اچھا ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے نافرمانی کی, ٹھیک ہے, ہمارے والدین ختم ہو گئے, اب کہاں جائیں؟ قبر پہ جائیں. کیا فرمایا؟ قبر پہ جائیے. حضور علیہ السلام تشریف فرما, ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں تجارت کو گیا تھا, میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا, قدم چوم کے جاتا تھا سرکار, اب میں آیا ہوں تو میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں چاہتا ہوں اپنے ماں کا قدم چوم لوں, تو حضور کیا کروں؟ فرمایا قبر کا پایتانہ چوم لے, قبر کا پاؤں جہاں قبر کا پیر کی طرف حصہ ہے وہ چوم لے. کہ حضور قبر دب دبا گئی, مطلب نشان کوئی نہیں رہ گیا. فرمایا کسی سے پوچھ کے پتا کر کہاں پہ دفن ہوئی ہے, وہ حصہ چوم لے. کہ حضور کوئی بتانے والا نہیں ہے. اچھا فرمایا قبرستان میں ایک لکیر کھینچ اور سمجھ کے چوم لے. سنا آپ نے, سنا آپ نے. تو میرے بھائی والدین کے قبروں پہ جاؤ, وہاں پر اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرو, رو اللہ تعالیٰ سے کہ میرے والدین کی بخشش کر دے, مغفرت کر دے. جو کوئی ایسا کرے اور مسلسل کرے تو بھلے وہ نافرمان رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس کا شمار فرما برداروں میں کر دے گا. ٹھیک ہے نا. یہ طریقے ہیں. آج کی شب ایسے نہ گزارو کہ سڑکوں پر سیٹیاں مارتے ہوئے, بائک لہراتے ہوئے چلو. یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں, دیکھو توبہ استغفار. آج کہتے ہیں پولیس الرٹ ہے. پولیس کا کیا کام بھائی؟ پولیس کیوں الرٹ رہتی ہے؟ ہمارے بچوں جیسے الرٹ رہتی ہے. جھگڑے, لڑائیاں, سیٹیاں, طوفان, جگ رہے ہیں بھائی. آج رات جگہ ہے تو کیا کریں گے؟ رات بھر ہلہ غلہ. یہ رات جگہ, اس لیے رات ہے. یہ تو رونے کی رات, مناجات کی رات, عاجزی کی رات, گریے کی رات, ہچکیوں کی رات, پشیمانی کی رات, ندامت کی رات, شرمندگی کی رات, مانگنے کی رات, طلب کی رات, جستجو کی رات, عطا کی رات, بخشش کی رات. دینے والا دے رہا ہے, پانے والا کھڑا نہیں ہو رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو دینا چاہتے, کوئی لینے والا نہیں ہے. لوگوں یہ رات مناجات کی ہے, رونے گڑگڑانے کی رات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں اس رات کی عزت و بزرگی سمجھنے اور سنبھالنے کی توفیق عطا کرے. مسلمانوں آج کی شب ایسے ہی کرو, حضور کا ذکر کرو, درود کثرت سے پڑھو, حضور پر سلام پڑھو, حضور کا میلاد کرو, قبرستانوں میں زیارت کرو, اپنے قبر مرحومین کے لیے سنت ہے سرکار کی ہے ایصال ثواب کرو, اولیاء اللہ کے آستانوں کی زیارت کرو, ان سے اللہ تعالیٰ کا فیض مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں کا فیض عطا کر. یہ عمل رات کے ہیں. اگر ایسا کرو گے تو یہ شب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ میسر کرے گا. اگلے سال پھر انشاءاللہ یہیں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا اور اس شب کی بزرگی برکت کا اللہ جس سے چاہے گا ذکر کروائے گا. ٹھیک ہے نا. ان لفظوں کے ساتھ آپ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت. میرا بیان کیا کنٹینیو ہو تو پھر مجھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیسٹ تو بج نہیں رہی بھائی. ہاں جی فرمائیں. اچھی بات ہے مہمان کا کھانے کا تشریف لائے وہ چاہ رہے ہیں ادھر آپ کے سامنے اور سارے خیال کرتا ہوں. شاید تشریف رکھنے جو بھائی کھڑے تھے ضرور سے آ رہے تھے انہیں تشریف رکھنے وسلم علی سیدنا و سندنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ دائما ابدا. جی گزارش کا جو خلاصہ جو کیلکولیشن ہے وہ بتانا یہ تھا کہ بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ کچھ بگاڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. گناہ کو گناہ اس لیے کہا گیا یہ خدا کی نافرمانی ہے, خدا نے جو چاہا اس کے خلاف ہوا. گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے مشورے پہ چل پڑے. انہو لکم عدو مبین, اے مسلمانوں تمہیں روز اول کہہ دیا گیا کہ وہ کون؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے اپنی دشمنی چھپا کے نہیں رکھی, اس نے اپنی دشمنی یہ نہیں کہا کہ چھپ چھپ کے کر رہا, نہیں, اعلانیہ کہتا ہے میں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہوں. اور کیسے تعجب کی بات ہے, اس کھلے دشمن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بولیے نعوذ باللہ من ذالک.
کیا مسلمان کو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے؟ دیکھو سنو، آپ کا جی لگ رہا؟ آج کل ہمارا وہاں سلسلہ چلا ہوا عمرہ کرنے کا. کیا سلسلہ ہے؟ میرے 15 عمرے الحمدللہ ہو گئے ہیں. 15؟ ہاں، ہمارے تو 18 یہی چل رہا بھائی. عمروں میں کمپٹیشن ہے. بولیے آپ کس ٹور سے گئے تھے؟ نہیں، ہمارا تھوڑا سا کاسٹلی تھا. اچھا، کون سا تھا؟ وہ فلاں کا تھا. کتنے میں ہوا؟ 2 لاکھ میں. عمرہ؟ ہاں تو وی آئی پی تھا نا بھائی. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولیے. حج کرنے جا رہے ہیں؟ جی. کس ٹور سے ہیں؟ ایٹلس سے جا رہا ہوں. ایٹلس سے کیا خرچہ ہے؟ 5 لاکھ. کیوں؟ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے، بالکل حرم کے بازو ہے، کہیں ہلنے کا نہیں، جانے کا نہیں، ادھر ہی اتر کے نماز پڑھ لینے کا. نہیں تو کمرے میں شامل ہو جاتے ہیں، حرم میں ہی ہو. اور رمی کرنا ہو تو بالکل بازو ہے. سب ہمارے لیے آسانی ہے. ہمارے ٹوائلٹ میں کیوں نہیں لگانی پڑتی، پھر اسپیشل ٹوائلٹ ہمارے لیے. یہ حج ہو رہا نہیں؟ بولیے نہیں ہو رہا. بولیے ایمانداری بتائیے گا، یہ حج ہو رہا؟ حضور کے زمانے کی مسجد کچی تھی، ریت تھی. صحابہ جب نماز پڑھتے تو ان کے پیشانیوں پر ریت و کیچڑ لگ جاتی تھی، لیکن اس کے ایک ایک ذرے سے خدا بزرگ کی قسم وہ نور پھوٹتا تھا جو عرش الہی تک جاتا تھا. ہماری مسجدیں آراستہ ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. ہم نمازیں یہاں ادا کرتے ہیں. معاف کریے گا، نہ امام میں کیف ہے، نہ مقتدی میں کیف ہے. نہ امام کو لطف بندگی آ رہا ہے، نہ مقتدی کا جی لگ رہا ہے. دونوں کی دعاؤں کا حال دیکھیے تو اچھا، دعا بھی کیسے ہوتی اللہ ہی بہتر جائیں. جیسے نماز ویسی دعا. ایک بات آپ سے کہیں اگر آپ سمجھیں تو، نماز میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ بات کیا ہے؟ نماز تو پڑھنے میں آتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بھاگ آتے ہیں. مولانا ایوب صاحب خطیب ہیں، ان کے پیچھے پڑھیں گے. حافظ عارف صاحب اشرفی، حافظ شہباز ہے، ایسے امام بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے پڑھیں گے. مزہ کیوں نہیں آتا نماز میں؟ نہیں آتا، آئے گا بھی نہیں. مزہ آنے کی صورت آپ نے بنائی نہیں. اچھا دیکھیے، کامن جملے ذرا سنیے گا، آپس میں ہوتے کہ نہیں. بھیا دودھ پیور ملتا نہیں، دودھ ملاوٹ رہتی ہے، کیمیکل یوز ہوتا ہے، پاؤڈر یوز ہوتے ہیں. اصلی دودھ بولیے آپ گفتگو ہے کہ نہیں؟ آپ تو پتہ نہیں پونے کے رہنے، ہمارے یو پی میں تو کامن مفت. کوئی دودھ لاتا تو اندر سے 50% ڈرا رہتا کہ خدا معلوم دودھ ہے یا دودھ کی شکل میں کوئی اور چیز ہے. پورا ملک کرپشن میں مبتلا ہے، چوری چماری. پیور دودھ نہیں ملتا، پیور گھی نہیں ملتا، پیور سامان نہیں ملتے بھائی. اچھا تو ہم لوگ پیور چیزیں تلاش کرتے ہیں نا. پیور ایمان بھی تو نہیں ملتا. بولیے ایمان پیور ملتا ہے؟ بندگی پیور ملتی ہے؟ کیوں نہیں بندگی ہوتی؟ فرمایا حلالن طیبن. اللہ فرماتا کلو واشربو حلالن طیبن. فرمایا صرف حلال نہیں، طیب ہو. وہ کھانا جو تم کھاؤ جو طیب ہو. طیب کون سا کھانا ہے؟ جس میں حرام کا شک و شبہ بھی نہ ہو. وہ کھانا کھاؤ گے تو تمہارا وہ خون بنے گا. جب خون میں وہ پیورٹی آئے گی، عبادت میں کیف آئے گا. عبادت کا کیف اس لیے اٹھا کہ تمہارا رزق درست نہیں ہے. معاف کرنا، برا نہ ماننا. ہمارا تمہارا سب کا بات ہو رہی، کسی پر کوئی کسی اوپر کمنٹ نہیں ہو رہا. ان ٹوٹل ہو رہا کہ ہم جو کھا رہے ہیں نا اس میں حلال و طیب نہیں ہے. جو مل جاتا معاذ اللہ حلال و حرام کے فلسفے کتابوں میں رہ گئے، تقریروں میں رہ گئے، بیانوں میں رہ گئے، مسلمانوں میں نہیں رہ گئے. مسلمان تو اب کہتے ہیں کہ پیسے بھی مل رہے ہیں جہاں سے مل رہے ہیں. نعوذ باللہ. تو اس وجہ سے مجھ سے آپ پوچھو گے کہ نماز میں جی کیوں نہیں لگتا؟ میں کہوں گا جو بلڈ ہے جس میں جو سرکولیٹ کر رہا بلڈ وہ درست نہیں ہے. کیوں؟ وہ حلال رزق سے نہیں اٹھا. حلال رزق کا خون ہوگا کبھی اللہ سے دور ہو ہی نہیں سکے گا. حلال و طیب تو اپنا اثر دکھا کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ حلال و طیب کھانے کی توفیق عطا کرے. تو
تو عمرہ کرنا فیشن ہو گیا، معاذ اللہ حج کرنا فیشن، کئی حج کرتے ہیں لوگ۔ اسلام میں عبادت کیا ہے؟ یہی۔ اور جیسے میں نے بتایا آپ کو، حج بھی کیا، میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے حضور سرکار کلام بیان فرمانے لگے کہ ایک صاحب نے کہا کہ بہت گرمی بہت ہے حضور، گرمی بہت ہے، مکے میں گرمی بہت ہے۔ تو سرکار کلام میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر آپ کو اتنی گرمی کا شکوہ تھا تو یہاں نہ آتے، آپ کے وطن میں گرمی نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے، یہاں زیادہ ہے۔ ارے اللہ کے گھر میں آئے ہو، سال زندگی میں ایک بار آئے ہو، شکوے کا پٹارا کھولے بیٹھے، شکوے کا پٹارا کھولے بیٹھے ہو، اور کچھ نہیں تو موسم کی شکایت کر رہے ہو۔ حیا نہیں آتی؟ صحابہ اکرام کس حالت میں یہ حج کرتے تھے؟ رسول اللہ کے عہد میں کیا یہ آسانیاں تھیں جو تمہیں میسر ہیں؟ ہمارا یہی حال ان ٹوٹل ہے، کم و بیش۔ اب حج بھی کیسے ہو گئے؟ وی آئی پی کلچر کے حج ہو گئے، کیٹیگریز الگ الگ ہو گئی حاجیوں کی۔ آپ حج کمیٹی سے جائیں گے تو کون سا پتہ نہیں کیا ریڈ گرین کچھ بتاتے ہیں، وہ اس طرح کے درجے بندی ہے۔ آپ کلاس 1 کا حج کر رہے ہیں، کلاس 2 کا، کلاس سی کا، کلاس بی کا، خدا معلوم کون کون سی کلاس کا حج ہے۔ تو یہ ہم نے حج کر رکھا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود کو حاجی لکھتے ہیں، کہتے ہیں، کہلواتے ہیں۔ حاجی نہ کہو تو ناخوش ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے آنر کی بات ہے، بڑے عزت کی بات ہے کہ ہم سے کہا جائے سوسائٹی میں یہ بندہ اس نے 18 عمرہ کیا، 5 حج کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کیا سکھاتا تھا؟ اسلام کہتا ہے کہ 18 عمرہ کرو، بولو بتائیے۔ حضور نے کہا 5 حج کرو۔ حج تو ایک ہی فرض ہے، ایک بار ادا کیا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب آپ کا جی لگے تو سنو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ بیٹھے بچے، ان سے پوچھو، علم حدیث میں درجہ امامت پر ہیں، درجہ امامت پر ہیں، ان کی امامت کا شہرہ پوری دنیا میں تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حدیث کے امام تھے، امام آدم ابو حنیفہ کے ہم زمانہ، ہم عہد ہیں۔ یہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، حج کرنے گئے ہوئے تھے، ارکان حج ادا کر رہے تھے۔ کسی وقت نیند آئی تو آنکھ لگ گئی، تو ندا سنی غیب سے، 2 شخص دکھے فرشتے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن مبارک کو شاید پتا نہیں کہ اس سال جتنے بھی حاجی آئے ہیں 60,000 یا 6 لاکھ، ان سب کا حج اس آدمی کے صدقے میں قبول ہوا ہے جس نے حج کا ارادہ کیا اور نہیں آیا۔ دوسرے فرشتے نے کہا کون ہے وہ؟ عبداللہ بن مبارک کو بتاؤ۔ کہا وہ یمن کے شہر صنعاء، جو کیپٹل یمن کا ہے، اس کے بھشتی محلے کا رہنے والا۔ بھشتی سمجھتے ہو؟ بھشتی، بہشتی، پن بھرا سقہ کہتے ہیں، جو پانیاں پہلے پانی بھرتے تھے، مشک میں ڈال ڈال کر گھروں میں پانی ڈالتے۔ کوئی زمانہ تھا، اجمیر میں اب بھی ملتے ہیں، آپ کو جاؤ درگاہ شریف کے پاس آپ کو ملیں گے پانی ڈالنے والے، جو مشک بھر کے پانی ڈالتے ہیں، انہیں بھشتی کہتے تھے۔ تو بھشتی ہے وہ، بھشتیوں کے محلے کا، اس نے حج کا ارادہ کیا، نہیں آیا، اس کے صدقے میں سب کا حج قبول ہوا۔ اور عبداللہ بن مبارک جس حج میں ہو، بولو آپ ان کا بھی حج قبول ہوا۔ یا اللہ، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ، یا اللہ، جن کی امامت حجت ہے، ان کا حج بھی کہتے ہیں قبول اس کے ذریعے ہوا۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا خواب سے تو میرے قلب کی کیفیت مختلف ہو گئی۔ ارکان حج جب ادا ہو گئے اور حرم سے رخصت ہوا تو مدینہ حاضر ہوا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے بعد میں اپنے وطن جانے کے بجائے یمن کی طرف نکلا، یمن والوں کے ساتھ، قافلے والے جو یمن کے لوٹ رہے تھے ان کے ساتھ میں بھی ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا جب میں یمن میں ساتھ جا رہا ہوں قبیلے اور قافلے کے، تو نوجوان آگے بڑھ گئے کہ خبر کر دیں یمن والوں کو کہ عبداللہ بن مبارک ہمارے وہاں آ رہے ہیں، امام حدیث آ رہا، ائمہ حدیث کا امام آ رہا۔ تو میرے آنے سے پہلے میرے آنے کی خبر یمن پہنچ گئی۔ شہر صنعاء کے لوگ میرے استقبال کو آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میرا استقبال کرتے ہو بارک اللہ، لیکن میں تمہارے درمیان رکوں گا نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے شہر میں بھشتیوں کا محلہ کہاں ہے جہاں بھشتی پانی بھرنے والے رہتے ہیں؟ تو لوگ بڑے تعجب میں پڑ گئے، کتنے بڑا امام بھشتیوں کا محلہ کیوں پوچھ رہا؟ تو کہا ہے تو محلہ، تو کہا مجھے وہاں تک لے چل۔ لوگ وہاں تک لائے، حیران تھے کیا معاملہ ہے۔ تو بھشتی محلے میں جب آئے تو وہاں بھی شہرا ہو گیا نا، کون پورا شہر آ رہا، تو وہ بھشتی سب کھڑے ہوئے، کون ہے؟ کہا امام زمانہ عبداللہ بن مبارک ہے، یہاں ہمارے محلے میں کیا کہا؟ تو پوچھا لوگوں تمہارے محلے میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حج کا ارادہ کیا اور نہیں گیا؟ ہاں بولے ہے ایک چیٹر، ایک چیٹر ہے، وہ جھوٹا، اس نے پورے محلے میں پرچار پرسار کیا، میں حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں، گیا نہیں، منحوس کہیں کا، بیٹھا ہو گھر میں،
نکلتا بھی نہیں تو ہم لوگ ٹھو کرتے اس کے اوپر. اچھا مجھے لے چلو وہاں تک. وہ اندر کا بیچارہ گھر میں مسلمان جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے اندر کر کے دم لیتے. گھر پہنچے تو اس کو کسی نے خبر کری کہ اب لوگ تو پہلے چڑھتے تھے محلے والے اور ناراض تھے, حج کا بتا کے نہیں گیا. وہاں تیرے وہاں امام صاحب آئے. کون امام صاحب؟ بولے امام زمانہ آئے عبداللہ مبارک. جی ہاں فرمائیں. کہ تم نے حج کا ارادہ کیا تھا؟ جی. پھر کیوں نہیں گئے؟ کہا کچھ بات ہے اس کی, میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے بتاؤں. کہا لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تم سے پوچھوں. تو حضور یہ میری ذاتی زندگی ہے, میری پرسنل لائف ہے, اسے میں کیوں شیئر کروں آپ سے؟ کہا نہیں کرو, میں اتنی دور اسی لیے آیا ہوں, گھر نہیں گیا ہوں تمہارے پاس. ابھی بتاؤں گا میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا. تم پہلے تم اسے شیئر کرو بات کیا ہے, کیوں نہیں کہہ. تو وہ رونے لگا. اس نے کہا میں پن بھرا ہوں, پانی بھرنے والا, سقا بشتی, گھروں میں پانی ڈالتا ہوں. شروع سے نیت تھی حج کروں گا, میں غریب آدمی ہوں, بچوں کی پرورش کرتا ہوں پانی بھر بھر کے. تو اپنی خواہشات مار لیتا, کپڑے پھٹے پرانے پہن لیتا, پیون لگا کے سل کے پہن لیتا, دھل کے پہن لیتا, اچھے کپڑے نہیں پہنتا, پیسے کاٹ کے رکھ لیتا تھا کہ میرے پاس ذات راہ پیسے ہو جائیں جتنا حج کے لیے چاہیے تب میں حج کروں گا. تو 20 سال لگ گئے مجھے اتنے پیسے جمع کرنے. جب جمع ہو گئے اور مجھے لگا کہ میں اپنے سفر حج کا سارا اہتمام کر چکا ہوں, بچوں کے گھر کے رہائش کا سب انتظام کر دیا, ان کا غلہ پانی راشن جو بھی پیسہ کوڑی سب ہو گیا, میرے غیر موجودگی میں کوئی تکلیف بچوں کو نہیں ہوگی, میری سواری کا انتظام ہو گیا, کپڑے لتے کا, راستے کھانے پینے کا, تب میں نے لوگوں سے بتایا کہ میں حج کو جا رہا ہوں. تو لوگ محلے والے سن رہے تھے نا, جب سن رہے تھے سارا شہر سے سن رہا تھا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں دوپہر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا, پڑوس سے خوشبو آئی گوشت پکنے کی. گوشت پکا ہو تو مہک آتی نا مسالے کی. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ مانگ لا, میرا جی چاہا کہ گوشت کھا جاؤں میں بھی. تو میرا بیٹا گیا, واپس آیا, اس نے کہا بابا وہ خالہ کہہ رہی ہے کہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے, تمہارے لیے حرام ہے. تو وہ رو پڑا, بولے امام اب سوال میرے سامنے تھا کہ وہ کون سا گوشت ہے جو ایک مسلمان کو حلال دوسرے کو حرام, ایسا کیوں کہا؟ تو میں کھانے پر سے اٹھ گیا اور اس گھر کی طرف گیا, دستک دی, آواز آئی کون ہو؟ میں نے کہا میں پڑوسی. عورتیں ہٹ گئی, دروازہ کھلا تو میں اندر گیا تو میں نے اپنے پڑوسی کو دیکھا کہ وہ ہڈیوں کے ڈھانچہ بنے چرپائی پر پڑا ہوا تھا. میں نے اسے دیکھا, پہچان نہیں پا رہا تھا. میں نے کہا تم فلاں ہو نا؟ تو اس کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو ٹپک کے باہر آ گئے, منہ سے کچھ کہہ نہیں سکا. تمہارا یہ کیا حال؟ تو اندر سے رونے کی آواز اور کہ بھائی یہ بیمار 8 مہینے سے ہیں, جو کچھ گھر میں تھا اثاثہ دھیرے دھیرے ان کی بیماری پر لگا. تو جو گھر میں زیور تھا, کپڑے تھے, پیسے تھے, وہ بکے, پھر گھر کا برتن بکا, پھر راشن بکا. اب آج 4 روز ہوا ہم فاقے سے ہیں. تو میرا بیٹا مردہ بکری اٹھا کے لایا, یہ اس کا گوشت ہم کھا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے حلال ہے اور تمہارے لیے حرام ہے. تو اے امام, میں گھر آیا, میں نے سب پیسے لیے, تم رکھ لو, مجھے حج نہیں کرنا, مجھے حج نہیں کرنا ہے, یہ تم رکھ لو, اپنے شوہر کا علاج کرو, اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ. تو عبداللہ بن مبارک رونے لگے اور کہنے لگے تجھے پتا نہیں تیری قدر کیا اللہ کے وہاں ہوئی ہے. اللہ کے وہاں تیری یہ قدر ہوئی ہے کہ 6 لاکھ حاجیوں کا حج تیرے صدقے میں قبول ہو گیا. دیٹ از اسلام. اسلام یہ ہے, یہ اسلام اب کوئی نہیں بتاتا. اسلام کے الگ الگ ایڈیشن بتاتے ہیں لوگ, فلانا اسلام, ڈھکانا اسلام. یہ اسلام کوئی نہیں بتاتا, یہ اسلام ہے. عمرہ نہیں کرو, غریب پڑوسی کا خیال کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں عمرے سے زیادہ ثواب عطا کرے. کسی بیٹی کا رشتہ کرا دو, اس کی مانگ میں سیندور بھر جائے, خدا تمہیں جنت میں بھر کے بلند مقام عطا کرے گا. کسی یتیم کی پرورش کر لو. یہ ساری نیکیاں کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ خدا کی قسم کب کرو گے؟ لو میں تمہیں بتاتا ہوں مسلمانوں, ہمارا تمہارا حال دیدنی ہے. میں نے کچھ وقت گزارا ہے لزبن میں. لزبن پورچگل کی راجدھانی ہے. وہ کچھ وقت گزارا ہے وہاں میں نے.
ایک رات کی بات ہے کہ وہاں ایک صاحب جو میرے میزبان تھے، ان کے ساتھ ان کی گاڑی سے میں گزر رہا تھا، رات کو مڈ نائٹ، یعنی آدھا رات گزر گئی تھی، کہیں محفل ذکر تھی، اس میں شامل ہو کے لوٹ رہا تھا. تو میں نے دیکھا راستے میں جگہ جگہ مین روڈ سے ہٹ ہٹ کر کے، کٹ کٹ کر کے تھوڑی تھوڑی جگہیں بنا رکھی ہیں، ان میں فریج رکھا ہوا ہے، ٹی وی رکھا ہوا، واشنگ مشین ہے، بیڈ ہے، سامان گھر کے رکھے ہوئے. میں نے ان کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ یہاں کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگے یہ عیسائی جو ہیں اپنے گھر کا سامان کرسمس میں چینج کرتے ہیں، نیا سامان ڈالتے ہیں، پرانا نکال دیتے ہیں، تو اس کو ری سیل نہیں کرتے، ری سیل دوبارہ بیچتے نہیں پرانے سامان کو، پھر یہاں رکھ دیتے ہیں. کس کے لیے؟ غریبوں کے، جن کے پاس نہیں ہے اس پر ایک سلپ لگتی ہے فار یو. رات کو 12 بجے کے بعد جو غریب ہوتے ہیں، جپسی وغیرہ ہوتے ہیں، یا جو نیگرز ہوتے ہیں، کالے لوگ، وہ نکلتے ہیں ادھر سے، جس کو جو ضرورت ہوتی اٹھا لے جاتا. کسی کو فریج ہے، کسی کو صوفہ ہے، کسی کو بیڈ ہے، کسی کو واشنگ مشین ہے. عالم یہ ہے کہ نہ دینے والے کو پتا ہوتا کون لے گیا، نہ پانے والے کو پتا ہوتا کس نے دیا. سنا تم نے؟ یہ عیسائیوں کی بات آ رہا ہوں، تمہارے نبی کا ارشاد ہے. تو تم ہم کہاں کھڑے ہیں بتاؤ ذرا؟ تمہارا نبی کہہ گیا تھا داہنا ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. اب ہم تو 100 روپیہ دیتے ہیں تو نام کا اعلان کرواتے ہیں، فلاں صاحب نے مسجد حاضہ میں 100 روپے کا چندہ دیا ہے، مدرسے میں یہ دیا، وہ بولو نہیں ہوتا. بتاؤ بھائی. تو اسلام معاذ اللہ، مسلمان ہمیں، مومن ہم کہتے اپنے آپ کو. طرز عمل دیکھو ان یہودیوں کا، طرز عمل دیکھو ان نصرانیوں کا، ان عیسائیوں. یہ میرا دیکھا ہوا، میں کسی کی حکایت نہیں سنا رہا ہوں. تو یہ مسلمانوں، کب وقت آئے گا کہ ہم بدلیں گے؟ کون سی گھڑی آئے گی جب ہم چینج ہوں گے؟ کون سا وقت آئے گا جب رسول اللہ سے ہمارا رشتہ بنے گا؟ کون سا ٹائم آئے گا جب بات منہ سے نکل کر دل تک آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمارا دین ہمارے دل میں اتار دے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہماری روح میں اتار دے. اللہ تعالیٰ ہمارا اسلام ہمارے وجود میں اتار دے. جب تک اسلام وجود میں نہیں آتا، ایمان روح میں نہیں آتا، دین دل میں نہیں آتا، ہم مومن نہیں بنتے، مسلم نہیں ہوتے، ایمان کے تقاضے ہم سے پورے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اس بزرگ رات کے برکت سے، یا اللہ جو کچھ میں نے کہا ہے الہی اگر اس میں تیری رضا شامل ہو تو لوگوں کے دلوں میں اتار دے. اور اے اللہ آج کی رات مناجات کی، دعا و مغفرت کی رات ہے مولا. اس رات میں ہمیں مسلمان بننے، میں آپ کو ایک بات اپنی اور سناؤں، شاید آپ کو اچھی لگے. کلکتہ میں جلسہ کر کے ہم، رات کا وقت تھا تقریباً 1:30-2 بجے، ایک صاحب کو وہاں کھانا کھانے. ہم لوگ کی کیا کوئی زندگی تھوڑی ہے. ابھی دیکھیے بیٹھا ہوں، کوئی کھانا پانی نہیں، آپ سب کھا پی کے بیٹھے ہو نا. بولو بھائی، آپ کھانا کھا کے بھوکے ہو؟ جو بھوکے ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ، میں بھی بھائی بھوکے. تو ہم لوگ کی لائف ایسی ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتا کھانے پینے کا. کبھی رات کو 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے جو مل جائے کھا لو. تو مجھے دعوت تھی تقریر کے بعد، تو 2-2:30 کے آس پاس بج گیا تھا. کھانا تو کیا کھاؤں گا کھانا رات کو 2:30 بجے، وہ تو سحری ہے، اگلے دن روزہ رکھو والی بات ہے. تو جو کچھ میسر تھا کھا پی کر کے نکلنے لگے. دروازے پہ ان کے والد صاحب لیٹے تھے، وہ جگ رہے تھے 2:30 بجے رات میں. تو انہوں نے کہا میرے والد، تو ہاتھ بڑھایا، اٹھنے لگے. میں نے کہا آپ لیٹے رہو، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت. برے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو. میں دل میں ڈر گیا کہ یہ مجھے اپنے بچوں کی شکایت کریں گے. بوڑھے ہیں نا، بچوں کی شکایت کریں گے، میرا لڑکا ایسا ہے ویسا ہے. اللہ خیر کرو، بڑی مشکل ہوتی ہے، کیا کریں کیا نہ کریں. میرے دل میں بدگمانی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. اس وقت آئی، میں آپ سے شیئر بھی کر رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں، اپنی بات چھپا نہیں رہا ہوں کہ مجھ میں کیا گزرا. میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، اہل بیت سے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. کیا؟ میری عمر 84 برس ہے. ہاں، دعا کر دیجئے مسلمان ہو جاؤ. دعا کر دیجئے کیا ہو جاؤں. آج بھی مجھے لذت اس کی، اس بزرگ آدمی کی لذت ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ کاش ہم مسلمان ہو جائیں. جس درد سے اس نے کہا تھا دعا کیجئے، میں اس کا مطلب وہ سمجھ رہا تھا کہ اب تک مسلمان ہونا میسر نہیں آیا ہے. لوگوں، ہم خود کو کہتے ہیں مسلم ہیں، ہم ایک دوسرے کو مسلم کہتے ہیں. مزہ جب آئے جب فرشتے ہماری گلیوں سے گزریں اور یہ کہہ دیں یہاں مسلمان رہتے ہیں. خدا کی قسم، مزہ تب آئے جب فرشتے گزریں اور ان بستیوں سے کہہ دیں یہاں مسلمان رہتے ہیں، ایمان والے رہتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں، لیکن لطف تب ہے جب فرشتے گزریں اور کہیں کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں.
مسلمانوں ایک بات سچائی آپ سے کہوں، آپ اس کو کسی اور معنی مت لینا، یہ پونے بہت سویلائز سٹی کہلاتا ہے، ویری سویلائز سٹی آف دی انڈیا، پونے، ٹھیک ہے، کاسموپولیٹن سٹی، کاسموپولیٹن سٹی ہے، پوری دنیا کے لوگ یہاں آپ کو میسر ہے، ملیں گے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن ہب ہے، ایجوکیشن ہب ہے، یہاں ہر طرح کی تعلیم کا نظام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انٹر کاسٹ میرجز بھی یہیں ہوتی، جی، مسلمان بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ، بولیے گا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایمانداری بولیے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ایمان والوں کا نکاح مشرکین سے نہیں ہے، مومن کے نکاح مشرکہ عورتوں سے اور مومنہ عورتوں کا نکاح مشرکین سے ہے ہی نہیں، بٹ کیا یہ وبا ہے؟ نہیں ہو نہیں رہا، بولیے، ماں باپ، کیسے ماں باپ مسلمان بھی ہیں؟ مسلمانوں، پونے کے نوجوانوں، ایسے کیوں نہیں بنتے ہو؟ ایسے کیوں نہیں بن کے آتے ہو سامنے کہ تمہارے سوسائٹی سے یہ بیماری چلی جائے؟ اسلام لڑکیوں کے پڑھانے کے خلاف نہیں ہے، لیکن لڑکوں کے ساتھ میل جول کرنے کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے لڑکی اور لڑکے کا ساتھ رہنا آگ اور کاغذ کا ساتھ ہے، آگ اور کاغذ کا ساتھ ہے، جلے گا کاغذ، جل کے ختم ہو جائے گا۔ لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں اگر رہیں گی تو سرکار فرماتے ہیں دو کے بیچ میں تیسرا شیطان ہے، دو کے بیچ میں تیسرا شیطان ہے۔ بولو یہ انٹر کاسٹ میرجز ہو نہیں رہی ہمارے وہاں، تو کون سنبھالے گا ان کو؟ انہیں کون پکڑے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ کیا اس کا سوال نہیں ہوگا حشر میں؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ وجہ ہے، کیا ہے؟ ہمارے گھر میں گفتگو ہوتی ہے سینما، ہیرو فلاں، ہیرو فلاں، ہیروئن، ہمارے گھروں میں پوسٹر ہینڈ بل ہوتے ہیں ان کے، ہمارے گھروں میں کرکٹ بولیے ہوتا ہے، پولیٹکس ہوتی ہے، فلاں پارٹی جیتے گی فلاں ہارے گی ہوتا ہے، بولیے، ٹی وی پر ڈسکشن ہوتا ہے، پولیٹیکل ڈسکشن ہم سنتے ہیں، بولیے 90% مسلمانوں کے گھر میں کبھی بیٹھ کے دین پر گفتگو ہوتی ہے، کبھی اسلام پہ گفتگو ہوتی ہے، کبھی بی بی فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی ماں عائشہ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی ماں خدیجہ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی باپ اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کہتا ہے کہ آنکھوں میں حیا لانا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ کبھی باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، کبھی ماں بیٹیوں کو سمجھاتی ہے حیا کیا چیز ہے، شرم کیا ہے، ایمان کیا ہے، غیرت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، سمجھاتا ہے کوئی؟ بولیے گا ایمانن؟ ہمارے گھروں سے یہ چیزیں رخصت ہو گئی، ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی ڈسکشن ہے، ہمارے گھروں میں سینما ہے، ہمارے گھروں میں فلم پر گفتگو ہے، ہمارے گھروں میں کرکٹ، پولیٹکس، اس پر گفتگو ہے، اللہ پر نہیں ہے، رسول پر نہیں ہے، دین پر نہیں ہے، ایمان پر نہیں ہے، اسلام پر نہیں ہے، بزرگوں پر نہیں ہے، صالحین پر نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ گھر گھر میلاد شریف ہوتا تھا، گھر گھر بولیے میلاد شریف ہوتا تھا، اسی بہانے مہینے میں 12 تاریخ کو جمع، آج کریم بھائی گھر ہے، کل عزیز بھائی گھر ہے، مولانا یوسف صاحب کے گھر ہے، حافظ عارف کے گھر ہے، اس کے گھر ہے، ان کے گھر ہے، ایسے گھر گھر میلاد شریف ہوتا تھا۔ کم سے کم مہینے میں ایک بار کتابیں کھلتی تھی، رسول اللہ کا ذکر ہوتا تھا، بی بی آمنہ کا ذکر، ماں خدیجہ کا ذکر، ماں عائشہ کا ذکر، بی بی فاطمہ کا ذکر، یہی بچیاں سنتی تھی کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے، ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمیں کس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حرام کہہ دیا گیا، بدعت کہہ دیا گیا، بند کرا دیا گیا، بند کرا دیا گیا یہ ذکر تذکرہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ گھر موجود ہے، میلاد نہیں ہے، گھر موجود ہے، ذکر خدا نہیں ہے، گھر موجود ہے، ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، گھر موجود ہے، بی بی آمنہ کا ذکر نہیں ہے، گھر موجود ہے، بی بی خدیجہ کا ذکر نہیں ہے، گھر موجود ہے، بی بی عائشہ کا ذکر نہیں ہے۔ میں آپ کو قسم دے کر، حلف دے کر پوچھتا ہوں، کالج کی 90% لڑکیوں اور لڑکوں سے کھڑا کر کے ہاتھ پوچھئے، وہ جانتی بی بی فاطمہ کب پیدا ہوئی؟ انہیں پتا ہے بی بی آمنہ کا کون سا زمانہ ہے؟ وہ جانتی بی بی عائشہ کون ہے؟ انہیں پتا ہے حضرت جویریہ کون ہے؟ وہ جانتی ام حبیبہ کون ہے؟ انہیں پتا ہے حضرت صفیہ کون ہے؟ نہیں پتا ہے۔ کیوں؟ یہ پتا دینے کی ڈیوٹی ماں باپ کی تھی، وہ تیار نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ماں باپ کی تھی۔ آج تو کیا ہوتا ہے، پھر مجھے بہت ساری باتیں کھل کے کہنی پر مجھ تک بات آتی ہیں، موبائلنگ ہوتی، ٹیکسٹ میسیجز چلتے ہیں،
رات کو 1:30 بجے لڑکیاں چٹنگ کرتی ہیں، لڑکے ماں باپ پوچھتے ہیں نہیں، تان کے سو جاتے ہیں۔ تو بربادی کون کر رہا ہے؟ سوسائٹی کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ دیکھیے گا محاسبہ اللہ کا سخت ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ تو بہت مضبوط ہے، تیرے رب کی پکڑ تو بہت مضبوط ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ بہت پکڑ مضبوط رکھنے والا ہے۔ اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں تیری پکڑ میں آ سکیں، مولا ہمیں مسلمان کر دے، مولا ہمیں مومن کر دے۔ الہی ہمارے گھروں میں اسلام اتار، اللہ ہمارے گھروں میں دین اتار، یا اللہ دین کا تذکرہ کر۔ الہی جو میلاد شریف رسول کا ہوتا تھا دوبارہ ہمارے گھروں میں جاری کر دے مولا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام، یا رسول حضرات 1:30 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی جائیں گی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک شفیعنا یوم الجزاء۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ خداوندہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ، اے اللہ اے اللہ، اے رحمان الرحیم مولا، کریم ستار غفار قاضی الحاجات حل المشکلات مولا، اے مہربان، اے عطا کرنے والے، بخشش کرنے والے، بڑے کرم والے، بڑی شان والے، بڑے جود و سخا والے، بڑے بڑے ہاتھ والے، بڑے بڑے کرم والے، عطاؤں سے بخشش والے، بندوں کو بے گمان عطا کرنے والے، ضرورت سے زیادہ دینے والے، خیر الرازقین، اے واللہ رزق من یشاء بغیر حساب کی شان والے مولا۔ شب برات ہے مالک، شب نجات ہے مولا، شب برکات ہے مولا، شب حسنات ہے رب ذوالجلال۔ تیرے حبیب کا ارشاد ہے تو اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر نزول اجلال کرتا مولا۔ تیری طرف سے ندا و صدا خداوندہ، مانگنے والے مانگے مولا، مانگ رہے ہیں یا اللہ، بھکاری مانگتے ہیں مولا، مانگ رہے ہیں تیرے خطاکار بندے تجھ سے تیرے کرم کی خیرات مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے گنہگار بندے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے تواب الرحیم، اے توبہ قبول کرنے والے، رحمت والے، غفار و ستار، قاضی الحاجات، اے حل المشکلات، اے مجیب الدعوات، اے دعاؤں کے سننے والے، اے مشکلات کے حل کرنے والے، ان حاجات کو بر لانے والے مولا، بطفیل سنمی کونین، بواسطے رسول کونین، باقی مصطفیٰ علیہ السلام، بوسیلے سرور کائنات، فخر موجودات، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ منہ گندا، زبان گندی، ہاتھ گندے، عمل گندا، دل گندا، قلب گندا مولا، کچھ تیرے لاحق نہیں مولا۔ تو اچھا، تیرا رسول اچھا، تیرے رسول کا شہر اچھا، تیرے نبی کا دین اچھا، یا اللہ ان اچھوں کی برکت سے ہم بروں کا بھلا کر دے مالک۔ اے رب ذوالجلال آج کی رات عطا کر دے مولا، اے بخشش والے، کرم والے مالک، تیرے عطا میں کوئی کمی نہیں یا اللہ، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں، اللہ مانگنے کا سلیقہ نہیں مولا، ہمارے مانگنے کو نہ دیکھ، ہمارے ہاتھ دیکھ مولا، ہمارے چہرے کے آنسو دیکھ رب ذوالجلال۔ بندوں کے پاس گریا اور آنسو کے سوا کچھ بھی تو نہیں مالک، تیرے پاس لانے کے لیے نہ دل ہے، نہ دماغ الہی، نہ زبان ہے، نہ بیان ہے۔ اے اللہ تیرے کرم پر نظر ہے مولا، اپنی عطا پر نظر ڈال الہی، ہمارے چہرے دیکھ کے دے گا تو نہیں دے گا مولا، اپنے کرم کو عطا کر کے دیکھ مالک، اپنے رسول کا چہرہ دیکھ کے ہمیں دے دے مولا، کلمے کا واسطہ دے دے باری تعالیٰ۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری عمر برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے اعمال اچھے کر دے، ہمارا ایمان قوی کر دے، ہمیں دنیا میں ایمان پر رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ کر،
اے اللہ دنیا میں سے کچھ ملے نہ ملے مولا، جب دنیا چھوٹے تو تیرا نام زبان پر رہے، تیرے حبیب کا کلمہ رہے مولا۔ الہی رحم کر دے میرے آقا، اے اللہ عزت والی رات کا واسطہ، اس بزرگ رات کا واسطہ، الہی شب برات کا واسطہ، شب نجات کا واسطہ، اس رسول کونین کی ذات کا واسطہ جو بندوں تیرے بیچ ہے مولا تعالیٰ، اس کے صدقہ و طفیل یا اللہ ہماری دعائیں کو شرف قبول دے دے۔ اے مولا جن لوگوں نے دور و نزدیک سے دعا کی درخواست کی، مالک سبھی کے لیے، تیرے نبی کی پوری امت کے لیے، اس شہر اس بستی کے لیے، اس مسجد کے حاضرین کے لیے، یہ تمام علماء رفقا کے لیے، اور سب سے آخر میں مولا اپنے قرابت دار بھائی بہن عزیز اقارب دوست احباب یا اللہ تمام اہل محبت اہل محب مریدین متعلقین اور میرے بچوں کے لیے اللہ تجھ سے تیری خیرات مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے تیری بھیک مانگتے ہیں۔ الہی تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں مولا، ہمیں مانگنے کا ڈر نہیں مالک، بس تو اپنی عطا پہ نظر رکھ کے ہمیں عطا کر دے۔ الہی جن لوگوں نے جس طرح گمان سے دعا کی درخواست کی، مالک ان کے حق میں دعا قبول کر لے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان نبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد الباری وسلم صلوا علیہ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت تھک گئے ہیں، جانے کا راستہ دو، ملاقات جس کو بھی کرنا ہے صبح میں 11 بجے جا کر کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جناب احمد سیانی صاحب کے گھر پر ریڈیو ہوٹل کے سامنے جا کر آپ ملاقات کر سکتے ہیں 11 بجے کے بعد۔ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوگا، یاد رکھیں 1:30 بجے۔